الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. اس آیت مبارکہ میں حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ السلام کی قوم کا اور ان کی خود دعوتی جد و جہد کا ذکر ہوا۔ یاد رہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے، سورہ یونس میں بھی ہے اور آگے سورہ ہود میں بھی آ رہا ہے کہ قرآن کریم جب بھی کسی قوموں پر عذاب کا ذکر کرتا ہے تو ان میں سب سے پہلا ذکر نوح علیہ السلام کی قوم کا آتا ہے۔ پہلا ذکر نوح علیہ السلام کی قوم کا آتا ہے، اور دعوتی جد و جہد کا جب ذکر کرتا ہے تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے آنے تک، ان کے کچھ زمانے سے کچھ دیر پہلے تک سب لوگ ایک ہی نظریے اور ایک ہی عقیدے پر تھے، اور وہ عقیدہ توحید تھا۔ کہیں پر بھی شرک والی اور بگاڑ والی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام کی آمد سے کچھ دیر پہلے، کچھ عرصہ پہلے لوگوں میں شرک کی بیماری پھیلی، تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو دعوت توحید دینے کے لیے اپنی رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا، یعنی ان کا اللہ تبارک و تعالی نے استفاء فرمایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو جہاد کا حکم ہوا ہے، سب سے پہلے پیغمبر ہیں جن کو سب سے پہلے رد شرک اور تائید توحید کے لیے منتخب کیا گیا ہے، یعنی بیان توحید کے لیے اور رد شرک کے لیے سب سے پہلے جن کا انتخاب ہوا وہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ یہ ہوگی وجہ کہ حضرت جب بھی قوموں پر عذاب کا ذکر ہوتا ہے تو پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیوں آتا ہے؟ انبیاء کی دعوت کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے پہلے نوح علیہ السلام کا ذکر کیوں آتا ہے؟ اور اس کی وجہ یہی ہے۔ ایک بات اور، حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے جو دعوت حق دی لوگوں کو اور لوگوں نے آگے سے اس دعوت کو ٹھکرایا، اللہ تعالی نے وہ قصہ بیان فرمایا قرآن کریم میں۔ اس قصے کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جی ہمارے لوگ جو نا وہ قصے کو بطور قصہ کے لیتے ہیں، حالانکہ قصص کے اندر عبر ہوتی ہیں، یعنی عبرت والی چیزیں ہوتی ہیں، اور قصص کے اندر ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا تو اس قوم کا اس پر عذاب کا ذکر ہوا۔ عذاب کا ذکر پڑھ کر کے جب قرآن ان کے عذاب کا ذکر کرے گا، ساتھ قرآن یہ بھی کہے گا کہ نوح علیہ السلام بھی بچ گئے، ان کے ساتھی بھی بچ گئے اور باقی سارے مارے گئے۔ جب ہم یہ قصہ پڑھیں گے تو ہمارے لیے یہ ترغیب بھی ہوگی، ترہیب بھی ہوگی۔ اگر ہم ماننے والوں میں رہیں گے تو عذاب سے ہم بھی بچ جائیں گے، اگر ماننے والوں میں نہ رہے تو عذاب ہمیں بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اصل میں یہ قصے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قومیں جو ہے نا وہ اس واقعہ کو اپنے اوپر منطبق کریں، اپنے اوپر ان کا انطباق کریں۔ وہ کیسے کریں جی؟ وہاں نوح علیہ السلام ہیں، مکہ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آقا علیہ السلام کو سامنے رکھیں۔ وہاں نوح علیہ السلام کی قوم ہے، یہاں یہ لوگ اپنے آپ کو رسول اللہ علیہ السلام کے سامنے رکھیں۔ وہاں نوح علیہ السلام کی دعوت توحید ہے، یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت توحید کو سامنے رکھیں۔
وہاں پہ قوم شرک میں مبتلا ہے، یہاں مکے کے مشرکین اپنے آپ کو شرک میں مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو انہی کی جگہ رکھیں۔ وہاں یہ سوچیں کہ اللہ نے وہاں پر اپنی وحی بھیجی، ان کو منع کیا، بعد نہیں آئے، یہاں بھی اللہ کی وحی آئی، ہم بھی بعد نہیں آ رہے۔ وہاں ان پر عذاب آ گیا ہے تو عذاب ہم پہ بھی آ سکتا ہے۔ یہ والا انطباق جب ہوگا تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ شرک کو چھوڑنے پر آمادہ ہوں گے، گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ ہوں گے، اور نیکی کی طرف، توحید کی طرف جو ہے ان کا ذہن بنے گا، ذہن اس طرف جو ہے نا وہ ذہن جائے گا ان کا۔ یعنی اسی واقعہ میں ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ ترغیب یہ ہے کہ ماننے والوں کو شوق دلانا اور نہ ماننے والوں کو ڈرانا۔ نہیں سمجھ پڑا مسئلہ؟ آج معاملہ یہی ہے، ہم قرآن کریم کے قصے پڑھتے ہیں، احادیث مبارکہ میں جو قصص بیان ہوئے ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حدیث باغ میں ایک بلی والا قصہ بیان ہوا بھائی۔ ایک عورت تھی فاحشہ، اس نے کہ بلی کو پانی پلا دیا، بخشی گئی۔ عورت فاحشہ تھی، بلی کو پانی پلایا اس نے، یہ بخاری میں ہے، بلی کو پانی پلایا تو بخشی گئی۔ اب ہماری ساری قوم جو ہے وہ سارے گندے کاموں میں مبتلا ہو کر بلی کو پانی پلانے پہ تلی ہوئی ہے، جبکہ اسی بخاری میں یہ حدیث باغ بھی ہے، ایک عورت نے بلی کو بھوکا مارنے کی وجہ سے وہ بھی جہنم چلی گئی۔ ترغیب والا قصہ ہم پکڑ لیتے ہیں، ترہیب والا نہیں پکڑتے ہیں جی۔ ایک طرف بلیوں کو پانی پلا رہے ہیں، کتوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، کتوں کو بوٹیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھلا رہے ہیں، دوسری طرف اپنے رشتہ داروں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ناک میں دم کیا ہوا، وہ بیچارے سانس بھی نہیں لے سکتے۔ ناک میں دم کرنے کا مطلب یہ ہے کسی کو اتنا پریشان کر دینا بیچارے کا سانس ہی اکھڑنے لگے ہیں جی۔ تو یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو ترغیب والا پہلو جو ہے وہ ہم بعض اوقات لے لیتے ہیں، ترغیب والا پہلو نہیں لیتے۔ لیکن یہاں پہ جو ترغیب بن رہی ہے وہ ترغیب کو چھوٹی بات کی تو نہیں بن رہی، یعنی ترغیب جس بات کی دلائی جا رہی ہے وہ ہے رد شرک کی اور قبول توحید کی، توحید کو قبول کرنے کی اور شرک کو رد کرنے کی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر جو ڈرایا جا رہا ہے وہ اسی عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے جو عذاب ان پر آیا تھا، میں کہ اسی طرح کا عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے، لہذا تم بھی شرک کو چھوڑ دو، تم بھی کفر کو چھوڑ دو، تم بھی توحید کو اپنا لو، نہیں تو تمہارا حال ان سے کچھ مختلف ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کرم فرمایا کہ ان پر ویسا عذاب نہیں آیا جو وہاں آنا تھا، وہاں آیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم پر، ان پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عذاب بھیجا جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھوں بھیجا۔ ان سب کو جمع کروایا اللہ تعالیٰ نے، سب بدر پہنچے، وہاں جب پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر محبوب علیہ السلام کے صحابہ کو بھیجا، صحابہ کرام وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ما یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ نے حبیب پیارے اللہ عذاب دے گا ان کو، آپ کے دشمنوں کو عذاب دے گا، جو توحید کے دشمن ہیں ان کو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ، غلبہ دین کی فکر کے جو دشمن ہیں ان کو اللہ عذاب دے گا، لیکن عذاب کیسے دے گا؟ حبیب پیارے تیرے صحابہ کے ہاتھوں دے گا۔ یعذبہم اللہ بایدیکم، میں محبوب کے صحابہ تمہارے ہاتھوں میں نے عذاب دینے ان کو، جی۔ اس میں تسلی بھی ہے محبوب کے صحابہ کو، اور اس میں ذرا تسکین والا معاملہ بھی ہے، کیونکہ جب دشمن ہو کسی کا تو اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے، دشمن کے ہاتھ باندھ دیے جائیں، اس کو کہا جائے مظلوم کو لے بھی اب تیرے سامنے کھڑا ہے، جیسے چاہے اس سے بدلہ لے تو اس کے دل کو زیادہ سکون ملتا ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، لیکن دے گا اپنے حبیب کے ہاتھوں۔ ہاں، ان کے لیے حبیب کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا ہاتھ جو ہے وہ رب کا کوڑا بن کے برسے گا ان پر، ہاں رب کا کوڑا بن کے، محبوب کے ہاتھ محبوب کے صحابہ کا ہوگا لیکن کوڑا رب کا ہوگا، یعذبہم اللہ بایدیکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا کوڑا محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے ہاتھ کی صورت میں ان پر برسائے گا۔ اب اللہ اکبر کبیرہ، اس آیہ مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیہ مبارکہ میں، یعنی آیت نمبر 71 میں اور آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک عظیم معجزہ بیان فرمایا، عظیم معجزہ بیان فرمایا، اور یہ ذہن میں رہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والا معجزہ ہر نبی کو عطا فرماتا ہے، ہر نبی کو عطا فرما کے بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ والا معجزہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دین حق بیان کرنے سے دو ہی چیزیں روکتی ہیں بندے کو، دو چیزیں روکتی ہیں۔ کتنی چیزیں روکتی ہیں؟ دو چیزیں روکتی ہیں بندے کو دین حق بیان کرنے سے، ایک ہوتا ہے لالچ، کیا لالچ، اور ایک ہوتا ہے دباؤ، کیا ہوتا ہے؟ دباؤ ہوتا ہے۔ دباؤ کی وجہ سے
کسی کے ڈر کی وجہ سے بندہ دین حق کو بیان نہیں کرتا، یا پھر کسی لالچ کی وجہ سے بیان نہیں کرتا۔ اب کتنے سارے بیچارے مولوی ہیں تنخواہ کے لالچ میں دینی بیان نہیں کر رہے ہیں، کئیوں کے جناب اعصاب پہ انتظامیہ چڑھی ہوئی ہے، انتظامیہ والے کہتے ہیں نا 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 ہمیں برداشت نہیں ہے بھی دین بیان کرنا ہے، ہم فلاں سے چندہ لیتے ہیں تو وہ منع کر دے گا، ہیں ہم فلاں سے لیتے ہیں تو وہ منع کر دے گا۔ وہ ایک پیر صاحب سے انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا جی آپ نے بیان کرنا ہے لیکن آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ گورنر ہاؤس کا سیکرٹری آ رہا ہے، حکومت کے خلاف بات نہیں کرنی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اچھا کیا آپ نے بتا دیا، ممکن ہے پہلے توجہ نہ جاتی ہے اب توجہ ہو گئی ہے، ہیں جی۔ پھر میں نے اپنے طریقے سے خدمت کی اس کی، وہ گورنر کے سیکرٹری کی، پوری حکومت کی خیر، اس کو تو میں نے ذاتی طور پہ نشانہ نہیں بنایا، اس طرح مناسب بھی نہیں ہے۔ بہرحال میں نے حکومت کی جو میں نے کرنی تھی وہ میں نے کی اپنے حساب سے۔ بعد میں پیر صاحب کی طبیعت وہ خراب ہوئی، بیچ میں ہی ان کو موشن جاری ہو گئے، یہ وہ بھاگ بھاگ کے 2-3 بار تو بیت الخلاء گئے۔ میں نے کہا یار بندہ اتنا بھی وہ نہ ہو، حالانکہ میں نے کوئی بات بھی نہیں کی سیدھی، میں نے تو بات پردے میں کی تھی، لیکن پیر بھی تو سمجھدار تھا نا، جن کو میں کر رہا تھا ان کو سمجھ آ رہی تھی تو اس کو بھی سمجھ آ رہی تھی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے یہ معجزہ عطا فرماتا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، تو وہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے بھی دین بیان کرنا نہیں چھوڑتے اور کسی لالچ کی وجہ سے بھی دین بیان کرنا، بلکہ وہ لالچ کو قریب نہیں آنے دیتے اور دباؤ کو بھی قریب نہیں آنے دیتے۔ یہ ان کی شان ہے، یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی شان ہے۔ ہاں کسی بھکاری کو، ان کے غلام کو اللہ تبارک و تعالی چاہے اللہ تبارک و تعالی کو چھینٹے اسے بھی عطا فرما دے، اسے بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے۔ حضور کی امت کے علماء کو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی یہ عطا فرماتا ہے، پھر وہ بھی حق بیان کرتے ہیں، ان کو بھی کسی کی انتظامیہ کا ڈر ہے، وہ انتظامیہ کا منہ دیکھ کے بیان نہیں کرتے، وہ رب تبارک و تعالی کے حبیب علیہ السلام کے جو نالین پاک میں نا اس پہ نگاہ رکھتے ہوئے حضور کا دین بیان کرتے ہیں، اور ان کو پھر کسی کا نہ لالچ ہوتا ہے نہ کسی کا ڈر ہوتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کبیرہ، یہ کلام دیکھیں اور اس کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے، اور دیکھیں کیسی عظیمت والی بات ہے، کیسی ہمت والی بات ہے کہ نوح علیہ السلام نے بات کی ہے، اللہ نے اس بات کو محبوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ کتنی بڑی بات ہوگی نوح علیہ السلام کی جسے اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، حبیب پیارے آپ ذرا ان مکے والوں کو نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی قصہ سنائیں ذرا، نوح کی خبر بھی دے دیں ذرا، ان کو بتا دیں نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور آگے قوم نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، حبیب ذرا سنائیں نا ان کو۔ اچھا جی، نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ فرما رہا ہے اذ قال لقومہ یا قوم، فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی قوم کو یا قوم، اے میری قوم، اندازہ لگائیں نا یار، نوح علیہ السلام نے یہ بات کب کی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال پہلے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے قریب بنتا ہے، سمجھ آیا نا؟ نوح علیہ السلام کے بعد پھر باقی انبیاء کرام، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بعد پھر باقی، اس طرح کر کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے ہیں، کوئی ایک ہی سال میں سارے تھوڑی آ گئے ہیں، اتنے ہزاروں سال بنتے ہیں جی۔ وہ ہمت والی جو بات کی تھی نا نوح علیہ السلام نے، اتنی غیرت والی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہمت والی غیرت والی بات کو ہزاروں سال بعد اپنے قرآن میں بیان کر کے اس کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ باتیں جو ہے نا وہ غیرت والوں کی ہی یاد رکھی جاتی ہیں، غیرت والوں کی ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ جو بندے بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں، ان کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، وہ کہتا ہوں یار وہ تو ویسے ہی بھاڑے کا بندہ تھا، بھاڑا دیتے جاؤ، جو گائے بھینس ہوتی نا بھاڑا دے لو، جتنا مرضی دودھ نکال لو، بھاڑا ختم، سارا کو ختم۔ بھاڑے کا بندہ بن کے نہ رہے، بندہ وفادار بن کے رہے، ہیں جی۔ پھر وہ لوگ تو لوگ جہاں وہ رہ کے جاتا ہے نا بندہ، اس کے در و دیوار بھی گواہی دیتے ہیں، یہاں پہ کوئی غیرت والا بندہ رہ کے گیا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں آج بھی ہمارے سلاطین اسلام جو ہے نا، ان کے جو گھر ہیں، ان کے گھروں میں جاتے ہوئے بھی ان بے دینوں کے پتے پگھلتے ہیں، حالانکہ خالی پڑے ہوئے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ان کو دیکھ کے جناب ان کی آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر تمہیں بھاری لگ رہا ہے نا میرا تمہارے سامنے کھڑا ہونا، تم پر کھڑے ہونا، دعوت حق کے لیے، دین حق کی تبلیغ کے لیے کھڑے ہونا،
و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا، میرا یہ بھاری لگ رہا ہے تو یہ نہیں فرمایا میں چھوڑ دیتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پوچھتے ہیں انتظامیہ صاحب یہ بات کر لیں ہم دین کی؟ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں کرنی آپ نے. تقریر پہلے لکھ کے دیں، بدھ والے دن جمعرات کو بتائیں گے کون سی بات کرنی ہے کون سی نہیں کرنی. دین حضور لے کے ہیں، منع یہ کر رہے ہیں، یہ نہیں بیان کرنا وہ نہیں بیان کرنا. لیکن اللہ اکبر قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ. اور سنو، تمہیں اگر بھاری لگ رہا ہے نا میرا تمہارے اوپر کھڑے ہونا اور تمہیں اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا، تو یہ ذہن میں رکھ لو، فعلی اللہ توکل، تو میرا بھروسہ اسی کی ذات پر ہے. میرا تم سے لینا دینا نہیں ہے. میں نے تمہارا منہ تھوڑی دیکھنا ہے. تمہارا موڈ خراب ہو رہا ہے تو میں تمہارے سامنے بیان نہ کروں رب کا دین؟ نہ نہ نہ، یہ سوچ ہی چھوڑ دو تم. میں نے اپنے رب کا دین بیان کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، بس. کوئی مجھے نہیں روک سکتا. تمہارا جناب منہ خراب کرنا کچھ بھی ہو جائے، میں نے تمہارا منہ تھوڑی دیکھنا ہے. اللہ اکبر قربان جائیں. کیا منہج ہے یار حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہیں. اور نوح علیہ السلام کو پتہ نہیں ہے اکیلا میں اور پوری ساری قوم ایک طرف مشرک ہے. میں اکیلا توحید پہ کھڑا ہوں، باقی ساری قوم شرک میں مبتلا ہے، اور پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کے بتائیں یار آئیں کسی دباؤ میں؟ یہ معجزہ ہے یا نہیں؟ یہ انبیاء کا مستقل معجزہ ہے. کسی سے دبتے نہیں ہیں وہ، کسی سے ڈرتے نہیں ہیں وہ. دین حق بیان کریں گے تو ٹھوک کے بیان کریں گے. تو وہی حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا ان کان کبر علیکم مقامی، میرا تمہارے اوپر کھڑے ہونا تمہیں بھاری لگتا ہے نا، و تذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمہیں سمجھانا تمہیں بھاری لگتا ہے، تو فعلی اللہ توکل، تو ذہن میں رکھو بھائی میرا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے. پھر تم کیا کرو؟ فاجمعوا امرکم، جاؤ اپنے مشورے کرو، میٹنگیں کرو، مشاورتیں کرو. ہیں جی، فاجمعوا امرکم و شرکاکم، اپنے بندے ہی نہیں بلکہ اپنے خدا بھی لے آؤ ساتھ. کیسا کھلا چیلنج ہے. جا کے اپنے خدا بھی لے آؤ، وشرکاکم، اپنے خداؤں کو بھی لے آؤ. اللہ اکبر. آگے پتہ کیا فرمایا؟ اگلے سے اگلے الفاظ ایسے جاندار ہیں. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر ایسی خفیہ پلاننگ کرنا، خفیہ نہ کرنا، سب کے سامنے کرنا، چھپ کے نہ آنا، سامنے آنا. ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تم پہ کسی طرح کا کوئی تردد والی بات نہ رہے. وہ یار یہ کر لیتے تو ان کو شہید کر دیتے، یہ کر لیتے تو ان کو تکلیف پہنچا لیتے. نہ 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 نہ، یہ بات نہ. کھلے ڈلے ٹائم ہے تمہارے پاس. جاؤ اپنے خداؤں کو بلا لو، اپنے معبودوں کو بلا لو، شریکوں کو بلا لو، بلا کر کے ان کو پھر جناب میرے معاملے میں کوئی تمہارا تردد والا معاملہ نہ ہو. بعد میں یہ نہ کوئی شٹ، یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتے تو وہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ثم مقدوا الیہ، جاؤ پھر فیصلہ کرو میرا، تم میرا کام پورا کر دو، تمہیں ٹائم ہے، جاؤ تم. اگلے الفاظ دیکھیں آگے میں ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دینا. یہ نہ کہنا کہ چلو 4 دن زندہ رہ لے، نہ 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 نہ، جاؤ. یار کیا کمال ہے یار. پوری قوم سامنے کھڑی ہے، مشرک قوم ہے، اور ان کے سامنے کھڑے ہو کے نوح علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر نے کیسے دعوت سنائی ہے، کیسے چیلنج دیا ان کو. یار آج ہمارے مولویوں میں ایک بھی نہیں ہے یار ایسا کھڑا ہونے والا. دروازے کے اوپر مندر ہے، حضرت صاحب جناب عرس پہ دلائل دے رہے ہیں. دروازے کے اوپر مندر ہے، حضرت صاحب 11ویں شریف پہ دلائل دے رہے ہیں. اوے تیرے اوپر لازم تھا جا کے ٹھوکر مارتا پیر کی ہندوؤں کے مندر کو، اور ان کو پڑھ کے سناتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تجھ پہ تو یہ لازم تھا، تجھ پہ یہ لازم تھا ان کے جا کے بت کو ٹھوکر مارتا اور پڑھتا رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. یہ پڑھنا تجھ پہ لازم تھا. تو چوں 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 کر رہا ہے. تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے یار رب. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ انبیاء کی وراثت جو ہے نا یہ والی، یہ مانگی ہی نہیں ہے. یہ بھی تو وراثت ہے نا، ان کا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ وراثت میں عطا فرماتا ہے. علم جب انبیاء کا معجزہ ہے، علم میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے وراثت کے طور پر حضور کی امت کے علماء کو نہیں عطا فرماتا علم. تو یہ بھی تو مانگے نا. علم لے لیا ہے اور یہ والی چیز مانگی نہیں، یہ نہیں مانگا ہم نے. اب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا رعب عطا فرمایا ہے، فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت میں بھی میرا دشمن ہونا اس کا پتا پگھلنا شروع ہو جاتا ہے، وہیں پہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ رعب عطا فرمایا ہے مہینے پورے کی مسافت سے. یار
وہاں سے گزرتے ہوئے بھی کام تو یار یہاں پہ امام الانبیاء کا گھر ہے، یہاں پہ رسول اللہ علیہ السلام رہتے ہیں۔ تو آج ہمارا حال کیا ہو گیا بھائی؟ ہم تو بھائی کسی کو دعوت توحید دینا ہی گوارا نہیں کرتے۔ کتنے ہمارے مولوی ہیں جن کی زندگیاں بیت گئی ہیں، کبھی کسی مشرک کو کلمہ پڑھنے کی دعوت نہیں دی ہوگی ہم۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں یہاں پہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، وہ یہ ہے، آپ نے میں تذکیری بھی آیات اللہ، اور میرا اللہ کی آیتوں کے ساتھ تمہیں سمجھانا، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بندے کو چاہیے، داعی کو چاہیے کہ وہ دعوت بھی دے تو اللہ کی آیتوں کے ساتھ دے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، یا اس کی تشریح جو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے کی ہے اس کے ساتھ دعوت دے لوگوں کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، 18 تقریریں 16 تقریریں وہی کتاب سنا کے تو فارغ پر ہو جاتے ہیں۔ نہ یار ایسے نہ کریں، اب آ جائیں اللہ کے قرآن کی طرف، اب آ جائیں انبیاء کے منہج کی طرف، جو انبیاء نے منہج دیا نا ہمیں، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا تھا، انبیاء نے ہمیں دیا ہے، وہ بیان کریں۔ یہ پورا قصہ ایسے تھوڑی بیان ہو رہا ہے، یہ پورا قصہ جو ہے نا امت کے علماء کے اندر غیرت ایمانی پیدا کرنے کے لیے ہے، ان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے، اور ڈرپوک نہ بنو، بزدل نہ بنو، دین وہ ویسے ہی بیان کرو جیسے اللہ کے نبیوں نے بیان کیا ہے۔ میدان میں کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد پھر آ جائے گی تم پر، کہ نہیں سمجھ پڑا؟ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، اگلا مضمون دیکھیں، اس آیت مبارکہ میں تو بتا دیا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے تمہارا، کوئی دباؤ نہیں ہے، دباؤ میں نے قبول نہیں کرنا، نہ میں نے تمہارے منہ دیکھنے ہیں، تمہیں اچھی لگ رہی ہے بات یا نہیں لگ رہی، میں نے وہی کہنا جو میرے رب کو اچھی لگ رہی ہے، چھٹی ختم بھی خلاص۔ اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ، تم منہ پھیرتے ہو نا، اگر تم منہ پھیرتے ہو، میری بات نہیں سنتے ہو، تو فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ، جاؤ مجھے تمہارا کوئی لالچ نہیں ہے، میں تمہارا تنخواہ دار تھوڑی ہوں، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ، میں تم سے کچھ مانگتا تھوڑی ہوں، جاؤ نہ پڑھو، نہ آؤ میرے نزدیک تم، لیکن میں نے سنانا ہے، جہاں میں بیٹھے ہوگا میں نے پہنچ جانا تمہارے پاس، میں نے سنانا ہی سنانا ہے۔ اب بتائیں یار، اللہ کے پاک پیغمبر 950 سال سمجھائیں، 950 سال تبلیغ فرمائے نوح علیہ السلام، اور قوم کو جہاں بھی دیکھیں وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں اور ہر بات یہی بات کہیں، مجھے ڈر نہیں ہے، میں دباؤ نہیں کسی کا قبول نہیں کرتا، تو ہاں کیونکہ میں تو اسی کا بندہ ہوں، فعلی اللہ توکل، تو میرا تو بھروسہ اسی کی ذات پر ہے، مجھے کیا لگا کسی کے ساتھ، سارے جمع ہو گیا، آ جاؤ اپنے خداؤں کو بلا لو، مہلت نہ دینا مجھے، پھر کرو میٹنگ میرے خلاف، تم کوئی تردد والا فیصلہ نہ ہو، بعد میں کوئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہ یہ نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگلی بات کر رہے ہیں، فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ، اگر تم منہ پھیرتے ہو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّن أَجْرٍ، میں نے کون سے تم سے اجرت مانگنی ہے، میں نے کون سے تم سے تنخواہ مانگنی ہے۔ آگے اللہ اکبر کیا الفاظ ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے، مَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، میری اجرت تو میرے اللہ کے ذمہ ہے، اس نے مجھے دینی ہے میری اجرت۔ بتائیں یار، نوح علیہ السلام جو ہیں اتنے دعوے سے فرما رہے ہیں کہ میری اجرت میرے اللہ نے دینی ہے، اور 950 سال پورے آپ کا گھر پتہ کتنا تھا، اتنا بڑا گھر تھا آپ کا کہ آپ کا آدھا جسم کمرے کے اندر ہوتا تھا، آدھا باہر ہوتا تھا آسمان کے نیچے، لیکن ایک دن بھی دین کی دعوت نہیں روکی۔ ہم مولوی کتنے بے صبرے ہیں یار، قسم خدا کے کہہ رہا ہوں، جتنے رب تعالیٰ کے دین سے بے وفائی آج ہم مولوی کر رہے ہیں کوئی بھی نہیں کر رہا، ساری نعمتیں پاس ہونے کے باوجود بھی ہم رب تعالیٰ کا دین بیان نہیں کر رہے، اور کتنے ٹیکے کے ساتھ فرما رہے ہیں یار، کیسے جلال کے ساتھ فرما رہے ہیں، مجھے نہیں چاہیے تم سے کچھ۔ یہاں جناب 12,000 15,000 20,000 تنخواہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے دین کو جناب پیچھے رکھا ہوا ہے، تنخواہ آگے ہے، اللہ کا دین پیچھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان اجری الا علی اللہ، اوے سنو، میری اجرت جو ہے نا، میری مزدوری وہ اسی کے ذمہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، جس کا کام کر رہا ہوں میں، جس کا کام کر رہا ہوں میں، میری مزدوری اسی کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان رہوں، میں کیا رہوں؟ مسلمان۔ اب یہاں پہ مسلمان کا معنی جس تناظر میں بیان ہو رہا ہے نا، اس کو ذرا غور کریں، پیچھے کیا بیان ہو رہا ہے؟ پیچھے بیان یہ ہو رہا ہے کہ میں تم سے دبتا نہیں، دین سناؤں گا تمہیں، مجھے تم سے لالچ کوئی نہیں، دین سناؤں گا میں، اور آگے فرماتے ہیں مجھے حکم ہی یہی ہوا ہے میں مسلمان رہوں، مجھے حکم یہی ہوا میں مسلمان رہوں۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کسی بھی حال میں باطل کو برداشت، مسلمان کسی کا روب برداشت کرتا، مسلمان کسی لالچ کی وجہ سے رب کے دین سے بے وفائی کرتا، یہاں پہ مسلمان کا معنی یہ بن رہا ہے۔
کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وہ میرے تو نہ کون من المسلمین، مجھے حکم دیا کہ میں مسلمان رہوں بھائی۔ تو مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان شرک کو برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان کفر کو برداشت نہیں کر سکتا، مسلمان جب بھی دیکھے گا ان چیزوں کو اس کی طبیعت میں دہملال آ جائے گا، اس کی طبیعت جو ہے اس میں انقباض آ جائے گا، اس کی طبیعت، اس کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے گی، یار میرے رب سونے کی نافرمانی ہو رہی، رب تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن آج ہم ہیں جی، ہمیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی دیکھتے وہ رات دن دیکھتے ہیں، ہمارے تو ماتھے پہ بل تک نہیں آتا یار۔ نافرمانی تو چھوٹا کام ہے نا، اس سے بڑا رب تعالیٰ کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اس پہ ہم نہیں ہلتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو اتنا بیان فرما دیا، انہوں نے جھوٹا کہا نوح علیہ السلام کو، لیکن وہ 950 سال کا ہے، انہوں نے کتنے سال کا ہے؟ 950 سال کا ہے۔ اللہ نے فرمایا فَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے پھر اپنے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام کو، وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، ان کے ساتھ جو کشتی پر سوار تھے انہیں ہم نے نجات دے دی، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، ان کو ہم نے پھر زمین پر خلیفہ بنا دیا، یعنی یہ نائب بن گئے، انہی کی وجہ سے پھر ساری زمین آباد ہوئی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے پھر ان کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا کہتے تھے، ان کو غرق کر دیا۔ مکے والوں تمہارے ساتھ یہی ہوگا، آج میں کہہ رہا ہوں پاکستان والوں، پوری دنیا والوں، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا، ہیں جی۔ تم بھی ان کو، انہوں نے نوح علیہ السلام کی دعوت کو سامنے رکھو، یہاں رسول اللہ کی دعوت کو سامنے رکھو، نوح علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا وہی تم رسول اللہ علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ کر رہے ہو، ہیں جی۔ جب انجام ان کا غرق ہونا ہے تو تمہارا انجام پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پھر ذرا دیکھیں نا، ذرا آپ غور تو کریں، ہیں جن کو ڈرایا گیا تھا وہ ڈرے نہیں ہیں، ان کا انجام دیکھیں پھر کیا ہوا۔ جن کو ڈرایا گیا وہ ڈرے نہیں ہیں، ان کا انجام آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔